تو اس کے سپاہی پھر رہے تو انہوں نے ان دونوں بچوں کو گرفتار کر لیا، پکڑ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کھڑا کیا، تو اس نے ان کو جیل میں بھیج دیا اور یزید کو لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو ہم نے پکڑ لیا ہے، جس طرح آپ کا حکم ہو، کہیں تو ان کو زندہ بھیج دوں، کہیں تو ان کے سر جو ہیں آپ کے پاس بھیج دوں۔ رات ہوئی، جو جیل کا دروغہ تھا مشکور نامی تھا، اس کا نام مشکور تھا، وہ محب اہل بیت تھا، محبت رکھنے والا تھا، اس نے رات کو ایسا کیا کہ اپنی انگوٹھی دے کر ان دونوں شہزادوں کو ایک راستہ دکھایا قادشاہ کی طرف جو سرحد تھی، ان سے کہا کہ یہ سیدھا راستہ جاتا ہے، یہ میری انگوٹھی ہے، وہاں جو کوتوال ہے وہ میرا بھائی ہے، اس کو جا کر یہ انگوٹھی دینا، اس سے کہنا تمہیں مدینے پہنچا دے گا۔ تو یہ دونوں شہزادے دوڑتے رہے، اللہ کی قدرت، جب صبح ہوئی پھر وہی جگہ ایک چشمہ تھا پانی کا، یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک پانی لینے آئی ایک عورت کنیز تھی، جب اس نے ان کا سایہ دیکھا کہ پانی میں، تو اس نے ان دونوں بچوں کو پکڑ کر وہ اپنی مالکہ کے پاس لے گئی۔ تو وہ بھی محبت کرنے والی تھی عورت، پیار کرنے والی تھی، محب اہل بیت تھی۔ اس کا گھر والا یہ سارا دن پھرتا رہا، ان کو تلاش کرتا رہا، دونوں شہزادوں کو، حتیٰ کہ ان کا گھوڑا مر گیا تلاش کرتے کرتے۔ جب وہ شام کو تھکا ہارا واپس آیا تو گھر میں یہ دونوں شہزادے ہیں، تو گھر والے سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ خاندان نبوت کے پھول ہیں، خاندان نبوت کے یہ پھول ہیں، مسلم بن عقیل کے یہ بیٹے ہیں۔ تو اس نے ان دونوں کو پکڑ کر رات کے وقت دونوں کو پکڑا، خنجر لیا، خنجر لے کر فرات کے کنارے پہنچا، وہاں جا کر اس بدبخت نے ان دونوں کو شہید کیا، دونوں کے جو ہے سر مبارک جو ہے قلم کیے، سر مبارک قلم کر کے ایک جو اس کے پاس کوبرا تھا اس میں رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے گیا، اس کا دربار لگا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ سر پیش کیے، اس نے پوچھا کہ کس کے سر ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل کیا کا اعلان تھا۔ تو اس نے کہا کہ بدبخت، میرا اعلان یہ تھا کہ ان کو جو ہے پکڑ کر میرے پاس لانا ہے۔ مشکور نامی جو جیل کا دروغہ تھا اس کو اس نے طلب کیا، یہاں پہ وہ بچے کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے ڈرتا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ تجھ سے نہیں ڈرتے۔ اس نے اس کو بھی شہید کروا دیا مشکور نامی کو۔ تو اس سے کہا کہ میں نے یزید کو لکھا ہے کہ وہ میرے پاس زندہ ہیں، اگر اس نے زندہ طلب کر لیے تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ تو نے ان کو قتل کیوں کیا ہے؟ تجھے کس نے کہا تھا؟ جتنا بھی مجمع بیٹھا تھا اس میں دیکھا کہ ہے کوئی جو اس کو قتل کرے، اس میں ایک مقاتل آدمی بیٹھا تھا، مقاتل نام لکھا ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ اس نے اس کو پکڑا، اس کی مشقیں باندھ کر اسی جگہ لے گیا فرات کے کنارے۔ اس نے گھر والی کو بھی مارا، اپنے غلام کو بھی مارا، اپنے بیٹے کو بھی مارا۔ جب دیکھا کہ گھر والی بے ہوش پڑی ہے، وہاں اس کا غلام بھی بے ہوش پڑا ہے، اس کا بیٹا بھی بے ہوش پڑا ہے، پوچھا بھی کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بدبخت میرا گھر والا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ یہ بدبخت میرا والد ہے، ہم نے اس کو روکا ہے کہ ان دو شہزادوں کا قصور کیا ہے، کیوں اس کو قتل کر رہا ہے؟ یہ لالچ میں، دھوکے میں آ کر اس نے ان کو قتل کیا۔ تو اس نے ایسا کیا کہ اس کو قتل کیا، قتل کر کے اس کی لاش کو دریائے فرات میں پھینکا۔ پانی نے قبول نہیں کیا، پانی نے اس کو بہر پھینک دیا، پھر اس لاش کو اس میں ڈالا پانی میں، پھر اس نے بہر پھینک دیا، پھر گڑھا کھودا اس میں ڈالا، اس گڑھے نے بھی اس کو بہر نکال دیا، حتیٰ کہ اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی۔ جو ان دو شہزادوں کے سر تھے، مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے سر، وہ سر لے کر آیا اور آواز دی وہاں کھڑے ہو کر۔ وہ لاشیں جو تھیں، باقی دھڑ جو تھا وہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا کنارے آ گیا، بالکل کنارے کے قریب آ گیا۔ جب اس نے وہ سر اس کے قریب کیے تو ان دونوں شہزادوں کے جو سر تھے، جو دھڑ تھے، وہ آپس میں مل گئے۔ جب وہ آپس میں ملے تو لاشیں بہر آ گئی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان دونوں شہزادوں کے جو ہے قبریں، روضہ مبارک جو ہے وہ دریائے فرات کے کنارے ہے، اس کے بالکل اس کے کنارے پر۔ تو حضرت مسلم بن عقیل میں سفیر امام حسین علیہ السلام ہیں،
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے بہت دردناک ہے۔ کربلا کے پہلے شہید جو ہیں یہ مسلم بن عقیل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو